ثانیاً یہ بات کہ حدیث جتنی کل درج ہوئی، سن لیں، کل صحاح ستہ میں بخاری شریف میں کل احادیث صحیحہ جو آئیں تکرار کے بغیر وہ 2513، اور بخاری اور مسلم دونوں کو ملا لیں تو بغیر تکرار کے کل احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف 4000 ہے تعداد، ورنہ مسلم شریف کی زیادہ ہے اپنی جگہ، بخاری شریف کی طرح، مگر تکرار کے ساتھ ہے، مگر بولیے تکرار کے ریپیٹیشن، اگر تکرار بخاری مسلم دونوں کے نکال دیں ان کتابوں کے اندر بھی کہ جو بخاری کے اندر بتکرار آئیں یا جو صحیح مسلم کے اندر تکرار کے ساتھ بار بار آئیں وہ بھی نکال دیں، اور جو بخاری مسلم کے درمیان مکرر ہیں، کہ درمیان دونوں میں مشترک مکرر ہیں، اگر ہر حدیث کو بخاری سے بھی اور ہر حدیث کو صحیح مسلم سے صرف ایک ایک مرتبہ کاؤنٹ کریں، ریپیٹڈ کاؤنٹ نہ کریں، تو کل تعداد بخاری مسلم کی ملا کر 4000 ہے۔ اور اسی اصول پر باقی 4 کتابیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کو ملا لیں اور ساروں کے تکرار نکال دیں تو حذف تکرار کے ساتھ کل سیاستہ کی احادیث 10,000 ہے۔ اب یہ محنتوں کا نچوڑ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، کل سیاستہ کی احادیث کا عدد بغیر تکرار کے 10,000 ہے۔ اب ایک طرف یہ رکھا، یہ کہنا کہ سیاستہ سے دکھا دو، میں اگلی بات کر رہا ہوں، صرف بخاری مسلم کا کہنا تو ایک بات، یہ شرط لگانا کہ صرف سیاستہ سے دکھاؤ، ارے کیوں؟ یہ کس اصول حدیث میں ہے؟ یہ کس محدث نے قید لگائی ہے؟ یہ آج دور جہالت کی بات ہے۔ کسی امام نے یہ بات کبھی نہ کہی، کسی محدث نے نہ کہی، اصحاب حدیث میں کسی نے نہ کہی، ائمہ اسماء و رجال نے کبھی یہ بات نہ کہی کہ صرف سیاستہ سے دکھاؤ۔ ارے سیاستہ کے اصحاب کے اساتذہ بھی تھے، وہ میں کل بتاؤں گا۔ امام بخاری کے 1080 شیوخ تھے، 1080 اساتذہ تھے، کیا وہ سارے ناقابل اعتماد غیر ثقہ تھے؟ اگر حدیثیں انہوں نے روایت کی اور سند صحیح ہے تو کیوں نہ لی جائے؟ امام مسلم کے شیوخ تھے، ترمذی کے شیوخ اور اساتذہ تھے، اگر انہوں نے نہیں لی ان کے شیوخ نے لی تو کیوں نہ لی جائے؟ دارقطنی کی سند اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ مصنف عبدالرزاق کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ ابن ابی شیبہ کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ دارمی کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ حاکم طبرانی کی اسناد اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ امام اعظم ابو یوسف کی، امام محمد کی، امام احمد کی، شافعی کی، مالک کی اسناد صحیح ہوں شرط حدیث پر تو کیوں نہ لی جائے؟ یہ شرط لگانا کہ صرف بخاری اور مسلم سے ہو یا صرف سیاستہ سے ہو، یہ شرط فقط علم اصول حدیث سے بے پہرا اور جاہل ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ میں نے بتایا اگر یہ شرط لگا دیں تو کل سیاستہ میں تکرار کے بغیر صرف 10,000 احادیث ہیں، تو کیا آقا علیہ السلام سے صحیح احادیث 10,000 ثابت ہیں صرف؟ اور امام احمد بن حنبل جو یاد کرتے رہے اور 7 لاکھ احادیث کی تعداد بن گئی۔ اٹھائیے امام سیوطی کی کتاب تدریب الراوی، تدریب الرانی اصول حدیث میں وہ نقل کرتے ہیں، امام ابن الجوزی بھی نقل کرتے ہیں، 7 لاکھ احادیث امام احمد بن حنبل کو یاد تھی اور 40,000 تو انہوں نے اپنی مسند میں روایت کی۔ اسی طرح ابن حجر اسقلانی نے اس کی تفصیلات بیان کی، اور 4,000 حدیثیں جو میں نے کہا بخاری مسلم کی بغیر تکرار کے، امام ابو الفیض محمد بن علی الفاسی نے جواہر الاصول میں اس کی تصریح کی ہے۔ پھر اسی طرح میں جو آخری بات کہہ کر آج کو ختم کر رہا ہوں، یہ اصول حدیث کی علامہ قاسمی، امام جمال الدین قاسمی کی کتاب قواعد التحدیث، ہر چند کی چیزیں مقدمہ ابن سرار میں بھی ہیں، تدریب الراوی میں بھی ہیں، نخبۃ الفکر کی شروح میں بھی ہیں، ابن حجر مکی کی شروع میں بھی ہیں،
بے شمار کتب امام مناوی کی شروع میں ہے، اصول حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی، مگر بڑا نظم اور جامع طریقے سے بیان کیا۔ وہ قول ان کا پڑھ کے سنا کے ختم کر رہے ہیں آج۔ علامہ الامیر الکبیر جو عظیم محدث ہو گزرے اور جن کے ذریعے سے بے شمار طرق حدیث کی اوپر جاتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، یاد رکھنے، وہ بیان فرماتے ہیں، یہ قواعد التحدیث صفحہ 118، علامہ جمال الدین القاسمی، اور اس کو تو غیر مقلد لوگ اور اہل الحدیث اور سلفی لوگ اور دوسرے مسلک کے لوگ آپ سے بھی زیادہ مانتے ہیں، ان کو مقتدا مانتے ہیں، اس لیے میں نے ان کا حوالہ چنا۔ وہ فرماتے ہیں، یاد رکھ لیں کہ بخاری میں، اب میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، بخاری میں جو کچھ درج ہے وہ کل صحیح احادیث کا احاطہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری نے خود فرمایا کہ 1,00,000 صحیح احادیث مجھے یاد ہیں اور 2,00,000 اس کے علاوہ، تو فرماتے ہیں 3,00,000 امام بخاری نے حدیثیں یاد کی، تو جو 2,00,000 علاوہ یاد کی وہ سند کو سمجھے بغیر یاد کی ہوں گی؟ امام بخاری اسناد کو سمجھے پرکھے بغیر حدیث کا متن یاد کرتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر حدیث متن سے نہیں، صرف اسناد کے ساتھ یاد ہے۔ تو اگر اسناد کو غیر صحیح دیکھا، غلط دیکھا امام بخاری نے، موضوع دیکھا، منقطع دیکھا، ناقابل اعتبار دیکھا، ناقابل ثقافت دیکھا، تو امام بخاری نے وہ حدیث یاد کرنے کی زحمت گوارا کیوں فرمائی؟ جس کی سند ہی ٹھیک نہیں ہے وہ یاد کی ہوگی؟ جس کو یاد کیا ہے وہ سند صحیح ہوگی یا نہیں؟ مگر درج نہیں کیا، چونکہ اس کے لیے اس کتاب کا خاص ایک معیار مقرر کیا تھا، بس اس معیار والی لے لی، باقی چھوڑ دی تاکہ باقی ائمہ درج فرما دیں گے۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے کتب حدیث میں 3,00,000 امام بخاری کو جو یاد ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ صحیح بخاری میں کل صحیح حدیثیں آ گئی ہیں، غلط۔ نمبر 2، آگے فرماتے ہیں اس قواعد التحدیث اصول حدیث میں فرماتے ہیں اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کل صحیح حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آ گئی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بخاری مسلم دونوں کو ملا لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری مسلم نے یہ اہتمام ہی نہیں کیا کہ ساری صحیح حدیث کو صحیح عین میں جمع کر دیا جائے، انہوں نے یہ اہتمام کیا ہی نہیں۔ آج کا کوئی مولوی صاحب کیسے یہ منسوب کرنا چاہتا ہے ان کی طرف کہ بخاری مسلم میں نہیں تو ہم نہیں مانتے؟ یہ بات انہوں نے نہیں کہی کہ جو بخاری مسلم میں نہ ہو وہ قبول نہ کریں، نہ یہ بات بخاری نے فرمائی نہ مسلم نے فرمائی، کسی اور کو کیا حق ہے کہ یہ بات کہے؟ تیسری بات، امام سخاوی فتح المغیث میں امام سخاوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں نے حتیٰ کہ وہ حدیثیں جو ان کے معیار پر بھی پوری اترتی تھی، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیار صحت پر پوری اترتی تھی، امام سخاوی نے کہا کہ وہ ساری حدیثیں بھی بخاری اور مسلم نے اپنی ان 2 کتابوں میں درج نہیں کی، طوالت کے خوف سے۔ اگر ان کو بھی درج کرتے تو یہ کتابیں اتنی بننے کی بجائے کئی جلدوں کی ضخیم مجلدات بن جاتی۔ لہذا جو ان بخاری مسلم کے معیار پر پوری تھی، اونچے درجے کی صحت کا درجہ رکھنے والی، وہ بھی درج نہیں کی طوالت کے خوف سے۔ یہ امام سخاوی نے فتح المغیث میں اصول بیان فرمایا شیخین نے بھی اہتمام نہیں کیا تاکہ محدود کتاب بنے، بہت ضخامت میں نہ چلی جائے۔ یہ اہتمام کردار قطنی نے اپنے جز میں کیا ہے، بیان کیا ہے، اور دیگر ائمہ نے بیان کیا، امام حاکم نے اہتمام کیا ہے، امام ابن حبان نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کی شرائط پر، اس لیے صحیح میں لکھا جاتا ہے ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری۔ امام حاکم لکھتے ہیں، ابن حبان لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے بخاری کی شرط کے مطابق، کبھی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط المسلم، یہ شرط مسلم کے مطابق حدیث صحیح ہے، کبھی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الصحیحین، علی شرط الشیخین، یہ بخاری مسلم دونوں کی شرائط کے مطابق صحیح ہے، کبھی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط غیرہما، ان 2 کے علاوہ باقی شرائط صحت کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔
تو صحت کی 7 قسمیں ہیں حدیث صحیح کی، 7 قسمیں ہیں. تو فرماتے ہیں یہ قول غلط ہے کہ صرف ان پر مدار کیا جائے. اور حتیٰ کہ امام حاکم نے فرمایا کہ امام بخاری اور امام مسلم میں سے کسی نے یہ حکم، یہ امام حاکم کا قول ہے. امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، مستدرک جلد اول صفحہ 2 پر فرماتے ہیں امام بخاری اور مسلم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو حدیث ہماری کتابوں میں نہ ہو وہ نہ لی جائے. امام حاکم نے کہا، لہذا یہ کہنا جہالت ہوگا. فرماتے ہیں وَلَمْ يَحْكُمَا وَلَا وَاحِدٌ مِّنْهُمَا، نہ دونوں نے یہ بات کہی بخاری اور مسلم نے، اور نہ دونوں میں سے کسی ایک نے ہی یہ کہا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ مِنَ الْحَدِيثِ خَيْرُ مَا خَرَّجَهُ هَذَا، کہ جو حدیث ہم نے تخریج نہیں کی اس کو قبول نہ کرنا وہ صحیح نہیں. فرمایا یہ تو تھوڑی سی لی ہیں، ان کے علاوہ ہزارہا اور لاکھوں احادیث صحیحہ موجود ہیں اور آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں. جب اس چیز کے اوپر ہم نے قاعدہ کام کر لیا تو پتہ چلا کہ امام بخاری کو، صحیح بخاری کو اس تناظر میں رکھتے ہوئے ایک کتاب حدیث کی کہ جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں، جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں، حصر نہیں ہے، جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں وہ اپنے اسناد کے اعتبار سے درجہ صحت میں سب کتب کی حدیث سے اعلیٰ ہے. یہ مقام ہے بخاری کا، ایمانداری اور عدل کے قائم اصول پر. جو اس میں لے لی ہیں وہ درجہ صحت میں ان کے اسناد سب سے اونچے ہیں اور پھر مسلم کے ہیں، مگر ہزاروں لاکھوں حدیث اسی معیار پر بھی اور اس معیار کے علاوہ بھی صحیح ہیں جو بخاری نے یا مسلم نے نہیں لی یا صحاح نے نہیں لی اور دیگر ائمہ حدیث نے لی. سو ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا. کیوں کہ خود یہ بخاری اور مسلم ان سے لیتے تھے. یہ کل ان کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، ان سے لیتے تھے. تو آج کی گفتگو گویا اس دورہ صحیح بخاری کے مقدمہ پر اور افتتاحیہ پر ختم ہوئی. اس کا ایک سوال رہ گیا کہ امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیوں نہیں کی. کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع سے شروع کریں گے اور فوری بعد پھر بخاری شریف کا جو سبکن اور حدیثاً دورہ ہے وہ شروع کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں حدیث کی صحیح فہم اور معرفت عطا فرمائے اور روایت و درایت دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.